بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 49 نیوز۔ میں ہوں منیر پیرزادہ۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اس خبر کی جانب۔ یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں UK اسلامک مشن کی طرف سے 8ویں سالانہ یونٹی سیرت کانفرنس منعقد کی گئی۔ تمام مسالک کے علماء کرام کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں قونصلر جنرل پاکستان طارق وزیر، میئر آف رچڈیل کونسلر عاصم رشید، لارڈ واجد خان و دیگر کے علاوہ کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسی پر مزید جانتے ہیں میاں عامر علی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ وما ارسلکنا علی رحمت للعالمین، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، اے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ حضرت آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ وہ انسان ہو یا جنات، حیوانات ہو یا نباتات، سمندر ہو یا جمادات، وہ زمین ہو یا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، آپ کا نام بھی رحمت، آپ کا دین بھی رحمت، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا قریب، وہ اس قدر زیادہ رحمت کا مستحق۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں UK اسلامک مشن کی طرف سے 8ویں سالانہ یونٹی سیرت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام کے علاوہ مختلف مقطوعہ فکر سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی نقابت کے فرائض یورپین اسلامک سینٹر کے خطیب و امام مولانا محمد اقبال نے نبھائے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک قاری رفیق احمد اور خدیہ نعت رسول مقبول طلحہ طارق اور محمد عمران ظفر نے ادا کیا۔ تقریب میں کونسل جنرل پاکستان محترم جناب طارق وزیر، میئر آف رچڈیل کونسلر عاصم رشید، لارڈ واجد خان، میڈیا انچارج نارتھ مانچسٹر خالد چودھری، UK اسلامک مشن کے سینئر نائب صدر میاں عبدالحق، نارتھ زون مانچسٹر کے صدر افضل ملک، ضمیر احمد، ظہیر احسان چودھری، انور یعقوب چودھری، مسرت بلال بابر سولیسٹر، کونسلر زمان، کونسلر شکیل احمد، کونسلر افتخار احمد، بشیر رتوی اور دیگر خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر معزز شخصیات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات کے بہت سارے روشن پہلو ہیں جن کو قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہر مسلمان کا قلبی اور روحانی تعلق ہے، اور یہی اصل ایمان بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی اور عملی پہلو بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور نجات کا دار و مدار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی پہلو کو اختیار کریں۔ اس موقع پر موجود مختلف معزز شخصیات کا کہنا تھا کہ وصلى الله على النبي المصطفى المجتبى صلاة تطيب بها القلوب وتغفر بها الذنوب وتكشف بها الكروب. Allah Kareem will free you from the punishments of the grave and bestow you Jannatul Firdaus. Oh people, wake up early before Fajr prayers, open the glorious Quran. Read the various surahs of the glorious Quran. کمیونٹی کے لوگوں کو جمع کرنا اور ایسے موضوع کے اوپر جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا۔ نان مسلم کے لیے وہ کیا بات ہوگی جو ان کو اس بات کو کہنے میں مجبور کرتی ہوگی کہ وہ سب سے ایک اعلیٰ انسان ہے۔ تو وہاں پہ ایک اکثر ڈسکشن ڈفرینٹ لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ میری اسی طرح کی ایک ڈسکشن ہوئی کسی کے ساتھ، اور مجھے ابھی تک 15 سال ہو گئے اس بات کو، میں ابھی تک بھولا نہیں اس بات کو
مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے مذہب میں میری خاص چیز کیا ہے، تو میں نے ان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بات کی. عنهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. میاں عامر علی ٹی وی 49 نیوز مانچسٹر UK.